السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. حضرات، ایام عزا بہت نزدیک ہے کہ تمام ہو جائیں، لہذا اسی کو مناسبت قرار دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی جو ایک خط کی صورت میں آپ نے جناب محمد حنفیہ اپنے بھائی کو لکھا ہے، اور اس میں اپنے قیام اور اپنی تحریک کو بھرپور طور کے اوپر واضح کیا ہے کہ ان حالات میں امام کا کیا ارادہ ہے اور امام کس مقصد کے پیش نظر قیام فرما رہے ہیں. اس مقصد کی بھرپور طور کے اوپر نشاندہی امام نے اس خط کے ذریعے سے کی ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں، اس لیے نکلا ہوں کہ تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. فرماتے ہیں کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ امر بالمعروف انجام دوں اور نہی عن المنکر کو انجام دوں. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، اور اپنے جد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر میں چلوں. وَسِيرَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور سیرت امیر المومنین کے اوپر میں چلوں. یعنی امام ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے مقصد کو متعین فرما رہے ہیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور فرما رہے ہیں کہ وہی سنت میرے پیش نظر ہے، وہی طریقہ کار میرے پیش نظر ہے کہ جو پیغمبر اسلام کا تھا. پیغمبر کا راستہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، میرا راستہ بھی وہی ہے. میرے پدر بزرگوار امیر المومنین کا راستہ بھی وہی تھا جو میرا راستہ. میں کوئی انوکھی روش اختیار کیے ہوئے نہیں،
میرا راستہ ان دو بزرگوں سے الگ ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایسے مقصد کے لیے اٹھا ہوں کہ جو پیغمبر اسلام کا مقصد نہ رہا ہو، میں کسی ایسے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اٹھا ہوں کہ جو امیر المومنین کا ہدف نہیں رہا، بلکہ اپنے بزرگوں ہی کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے میں امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہی ہیں کہ سن 61 ہجری تک پہنچتے مسلمان کس منزل کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ نہ صرف یہ کہ عقیدے بلکہ عمل کے لحاظ سے کیا صورت حال اس دور نے اختیار کر رکھی تھی کہ جس کے خلاف امام کو قیام کرنا تھا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے حالات کتنے خراب تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اس پہلو کے اوپر غور کر لیا جائے کہ یزید جیسا انسان اپنے آپ کو خلیفہ رسول مان رہا تھا اور دنیا اسے خلیفہ رسول تسلیم کر چکی تھی، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات کی ابتری کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ ایک امت جو اسلام کی گرویدہ ہو، اسلام کا کلمہ پڑھتی ہو اور جو پیغمبر اسلام سے بہت زیادہ فاصلے کے اوپر نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 50 سال کا فاصلہ، 50 سال کوئی تاریخ کے اندر بہت زیادہ طویل زمانہ نہیں کہلاتا، تاریخ ہزاروں سال کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ 50 سال کے عرصے کے اندر اتنے حالات خراب ہو جائیں کہ پیغمبر کا جانشین یزید جیسے انسان کو تسلیم کر لیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ اس حالات کی عکاسی اور نشاندہی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال یہ خرابی جو ہے وہ سماج کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ اب اس سماج کی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ چنتے ہیں، جو کہ قرآنی طریقہ ہے، پیغمبر اسلام کا طریقہ ہے، امیر المومنین کا راستہ ہے۔ کوئی انوکھا راستہ جو ہے وہ امام نہیں چن رہے۔ دیکھیے، امام نے تو وہ کرنا چاہا ہے کہ جو امام کو امام ہونے کی حیثیت سے کرنا چاہیے تھا، یعنی اس وقت ایک باشعور انسان کی جو ذمہ داری تھی وہ امام جو ہے وہ انجام دے رہے تھے۔ اس وقت ایک دیندار انسان کی، دین سے ہمدردی رکھنے والے انسان کی جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو امام ادا کر رہے تھے۔ ایک فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری امام کی تھی، اس ذمہ داری کو امام ادا کر رہے تھے۔ لیکن دنیا نے جو کچھ امام کے ساتھ کیا، عزیزان گرامی، وہ تھا کہ جو اس امت کو انجام نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال امام کا ہدف، جس کے متعلق جو ہے وہ گفتگو آج کے اس خطبے کے اندر میں کرنا چاہوں گا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت، اہمیت اور اس کی افادیت کو دلیلوں سے واضح کرنے کی ضرورت بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کی ضرورت کا بھرپور احساس کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر اس کی ضرورت کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے تو آپ یقین جانیے کہ پھر اس امت کو، اس قوم کو، عزیزان گرامی، پھر فساد، فتنے، ہنگاموں اور بے دینی، بدعملی سے بچانے کا کوئی اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا۔ تو بہرحال اہمیت اور افادیت اس کی سبھی سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین، جیسا کہ امیر المومنین کے متعلق امام نے بیان فرمایا کہ میرا راستہ جو ہے وہی ہے کہ جو میرے پدر بزرگوار امیر المومنین کا راستہ تھا۔ امیر المومنین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو نصیحت امام حسن اور امام حسین کو کر رہے ہیں،
دیکھیں نصیحت بھائی عنوان کے ظاہر ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اگر نصیحت کرے اور نصیحت والے لہجے میں خطاب کرے تو اس کے اندر کوئی خرابی اور برائی نہیں ہے، لیکن بہرحال امام حسن اور امام حسین کا جو مرتبہ ہے اور ان کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے کہ امام جو ہے وہ اللہ کے یہاں سے جو ہے وہ تربیت یافتہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجے جاتے ہیں، لیکن بہرحال امیر المومنین کے لیے جس طرح سے یہ بات ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام کے شاگرد تھے، پیغمبر اسلام سے علم حاصل کیا، اگر اسی طرح کے معنی جو ہے امام حسن اور امام حسین کے لیے بھی اگر تصور کر لیا جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی غلطی اور کسی قسم کی بدعقیدگی جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی۔ بہرحال امیر المومنین نصیحت کر رہے ہیں اور آخری لمحات میں نصیحت کر رہے ہیں۔ خود روایت کے الفاظ یہ ہیں من وصیتہ للحسنین علیہم السلام بعد ان ضربہ ابن ملجم۔ امام امیر المومنین اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو اس وقت نصیحت کرتے ہوئے کہ جب ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس کے اوپر ضربت لگا دی تھی، اس کے بعد یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام میں امیر المومنین کی تقریباً آخری وصیت یعنی امام کی آخری نصیحت، ظاہر ہے کہ بالکل آخری ایام ہیں، آخری مرحلے ہیں زندگی کے، اس کے اندر جو ہے وہ امام نصیحت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کر دینا۔ عزیزان گرامی، کسی بھی انسان کے آخری لمحات کی وصیتیں اور نصیحتیں اس سے متعلق افراد کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ باپ آخری مرحلوں کے اندر کیا وصیت اپنی اولاد کو کر رہا ہے، ایک بزرگ جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے وہ اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے متعلقین کے متعلق کیا نصیحت کر رہا ہے، یہ قابل توجہ ہوتی ہے۔ یہ امیر المومنین کی وصیت عزیزان گرامی ہر اس انسان کے لیے جو امیر المومنین سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتا ہے اس کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کرنا۔ عزیزان گرامی اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ امیر المومنین کے آخری جملے ہیں، آخری نصیحت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے ہیں تو اپنے بابا کی وصیت کے مطابق نکلے ہیں۔ جو وصیت امیر المومنین نے کر دی تھی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے امام نکلے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک مت کرنا، پھر فرماتے ہیں کہ فیولی علیکم شرارکم، یعنی اگر یہ چیز انجام نہ پائے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو روک دیا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو اگر ترک کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہو؟ اس نتیجے کی طرف جو ہے وہ آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ اشرار جو ہے وہ مسلط ہو جائیں گے، تمہارے اوپر اشرار جو ہے وہ اقتدار پا لیں گے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوگی، یعنی اس خراب صورتحال سے پہلے ہی امام جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر چھوڑ دیا جائے گا تو پھر اشرار جو ہے وہ حکومت اور اقتدار اور تمہارے سروں کے اوپر مسلط ہونا جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ لہذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک نہ کرو۔ اور عزیزان گرامی دیکھیے یہ چیز بالکل بدیہی ہے۔ دیکھیے جب نیک لوگ، اچھے لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اشرار ہی آگے بڑھیں گے، شریر لوگ، فتنے اور فسادی قسم کے لوگ ہی جو آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے ہر انجمن، ہر ادارہ جو بھی ہو، کوئی مدرسہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، عزیزان گرامی جب نیک لوگ، اچھے لوگ پیچھے بیٹھ جائیں گے، گوشہ نشین ہو کے رہ جائیں گے اور وہ اپنے آپ کو میدان سے ہٹا لیں گے
تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ادارہ جو ہے وہ اشرار کے حوالے ہونا یہ لازمی نتیجہ یہ ہو کے رہے گا۔ تو اگر امر بالمعروف بند کر دیا جائے، یعنی نیک باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ دلانے کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، برائیوں سے روکنا جو ہے وہ بند کر دیا جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ جو ہے یہ ہوگا کہ اشرار تمہارے اوپر حکومت کریں گے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم تدعون فلا یستجاب لکم، اور پھر جو ہے تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تم اگر دعا مانگو گے تو پھر تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوں گی، پھر تمہارے پاس جو ہے ان اشرار کو اپنے سروں سے ہٹا لینا میسر نہیں ہو سکے گا، پھر تم گڑ گڑاؤ گے، یقیناً دعا مانگو گے۔ کیوں؟ اس لیے دعا مانگو کہ تم بدترین حالات سے دوچار ہو گے، اشرار تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور جب اشرار مسلط ہو جائیں گے تو پھر تم لاکھ دعا مانگتے رہنا، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ دعا ظاہر ہے کہ قبول اس لیے نہیں ہوگی کہ بغیر عمل کے اگر انسان یہ چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں تو بغیر عمل کے جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ بغیر عمل کے دعا مانگنے والے کے لیے حدیث یہی کہتی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والی، تو انسان کے پاس کمان ہی نہ ہو اور وہ تیر چلانا چاہ رہا ہو، تو انسان عمل کرے۔ ایک آدمی جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، خداوند عالم روزی دے، رزق عطا فرما، کر کچھ نہیں رہا، عمل کچھ نہیں ہے، تو عزیزان گرامی ایسی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایسی دعائیں جو ہے وہ انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ جو تمہارے اختیار میں ہے، جو تم کر سکتے ہو، تم اتنا تو کرو، اس کے بعد بارگاہ پروردگار میں دعا مانگو، تو خداوند عالم جو ہے توفیق عطا کرتا ہے، اس دعا کو مستجاب کرتا ہے، اور بہرحال دعائیں انسان کی جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں، لیکن بغیر عمل کے جو ہے وہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کا نتیجہ بھی یہاں بیان فرما دیا ہے، اور بھرپور طور کے اوپر پوری وضاحت کے ساتھ کہ اشرار تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اور عزیزان گرامی دیکھیے، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے فریضے کو انجام دیا، لیکن یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کا فریضہ نہیں تھا، یہ پوری امت کا فریضہ تھا کہ پوری امت کو جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے میدان میں اترنا تھا۔ لیکن صرف جو ہے امام حسین اور آپ کے 72 اصحاب جو ہے وہ میدان کے اندر اترے۔ اگر پوری قوم اترتی، اگر پوری قوم اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا استقبال کرتی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حالات خراب نہ ہوتے۔ اور عزیزان گرامی، امت کی اس خاموشی کی بنا کے اوپر امت کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اپنے آپ کو جو ہے بچا لینے کے نتیجہ کی صورت میں جو حالات امت کے سامنے آئے، کیسے کیسے حکمراں بنی امیہ اور پھر بنی عباس کی طرف سے جو ہے ملت اسلامیہ کے اوپر مسلط ہوئے، کہ درباروں کے اندر رقص و سرود کی محفلیں بھی تھیں، اور ہر قسم کی بے دینی اور شریعت کا مذاق جو ہے وہ درباروں سے جو ہے وہ انجام پا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو خلیفہ مسلمین کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہے تھے، اور ظلم و تعدی اپنے پورے شباب کے اوپر، عالم اسلام پر ایک عرصے تک، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ آج تک جو ہے وہ مسلط ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حسین نے جس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آواز بلند کی تھی، دنیا نے خاموشی اختیار کی، اس خاموشی کا نتیجہ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ بھگتا جا رہا ہے۔ تمہارا لیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کتنا مقدس، کتنا پاکیزہ فریضہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء، فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے،
انبیاء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے ہی کے لیے آتے ہیں، تو یہ ان کا راستہ ہے، ان کا طریقہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَاجُ الصُّلَحَاء، اور اصلاح پسند لوگ، اصلاح کا کام کرنے والے لوگوں کا جو ہے وہ راستہ ہے، جنہیں آج کی زبان کے اندر جو ہے وہ سماج سدھارک کہیے یا کوئی دوسرا ریفارمر کہیے یا کوئی اور دوسرا لفظ صرف کیجیے، ان کا راستہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، یہ امر بالمعروف ہی کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، ورنہ صلحاء جو ہے وہ تلوار لے کے میدان میں نہیں نکلتے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضے کو جو ہے وہ انجام دینے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فریضۃ عظیمہ، یہ ایک عظیم فریضہ ہے، عظیم ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف انبیاء کی ذمہ داری ہو، صرف جو ہے صلحاء کی جو ہے وہ ذمہ داری ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن عظیم ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی اس لحاظ سے بھی کہ اس کا نہ کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ انتہائی خراب ہے، لہذا یہ عظیم ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے اس لیے یہ عظیم ہے، اس کے نتائج زیادہ خوشگوار ہیں اس لیے یہ عظیم ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بہا تقام الفرائض، اس کے ذریعے سے جو ہے فرائض جو ہے وہ قوام پاتے ہیں، مضبوطی پاتے ہیں۔ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم کر دیا جائے، لوگوں کو ان کے فرائض جو ہے وہ یاد نہ دلائے جائیں، تو ظاہر ہے کہ پھر فرائض کی طرف کون متوجہ ہوگا؟ لوگوں کو متوجہ کرنے ہی کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے جو ہے فرائض جو ہے قوام پاتے ہیں، وَتَعَامُنُ الْمَذَاهِبِ، اور راستے پرامن اسی کی بنا کے اوپر رہتے ہیں۔ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم کر دیا جائے، ہر ایک انسان جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں جس طریقے سے بھی اپنے لیے ٹھیک سمجھتا ہے اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ دولت سمیٹنے کی کوشش کرے، چوروں اور ڈاکو جو ہے وہ سماج کے اوپر مسلط ہو جائیں، تو پھر راستے پرامن کہاں رہیں گے؟ امر بالمعروف ہے کہ جس کی بنا کے اوپر راستے جو ہے پرامن ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَتُحِلُّ الْمَكَاسِبِ، اس کے ذریعے سے جو ہے انسان جو رزق حاصل کرتا ہے وہ پاک رزق حاصل کر پاتا ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف نہ ہو، یعنی لوگوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ حلال طریقے کیا ہیں، کس طریقے کے اوپر انسان کو رزق حاصل کرنا چاہیے، کون کون سے طریقہ کار جو ہے وہ حرام ہیں جن سے آدمی کو جو ہے وہ بچنا چاہیے، اگر یہ نہ بیان کیا جائے گا تو لوگ تو آسان طریقہ جو ہے وہ دولت کو سمیٹنے کا اپنے لیے تلاش کریں گے۔ لہذا اگر یہ چاہیے کہ انسان کی کمائی حلال رہے اور سماج اور معاشرہ جو ہے حلال کمائی کے اوپر پلے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ باقی رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَتَرُدُّ الْمَظَالِمِ، ایک دوسرے کے جو حقوق چھینے جاتے ہیں وہ کس بنا پہ چھینے جاتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نظر انداز کرنے کی بنا پہ چھینے جاتے ہیں۔ جب کوئی ٹوکنے والا باقی نہ رہے کہ یتیم کا مال کھانا جو ہے وہ اس طرح سے جائز نہیں ہے، اوقاف کو لوٹنا جائز نہیں ہے، لوگوں کے حق کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر دنیا یہی طریقے اختیار کرے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ اگر لوگوں آپ یہ چاہیں کہ سماج کے اندر حلال طریقے کے اوپر رزق حاصل کیا جائے تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مظالم، یعنی وہ حقوق جو ضائع کیے جاتے ہیں دوسروں کے۔ اور دیکھیں سماج کے اندر یہ جرم جو ہے بھرپور طور کے اوپر انجام پا رہا ہے اور پاتا رہتا ہے ہر دور کے اندر، بہرحال یہ چیز رہی ہے۔ یہ کس بنا کے اوپر ہوتی ہے؟ یہ اسی بنا کے اوپر ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیا جاتا ہے۔ وَتَعْمُرُ الْأَرْضَ، فرماتے ہیں کہ زمین کا آباد رہنا اسی بنا کے اوپر ہوتا ہے، ورنہ زمین کے اوپر فتنہ و فساد پھیلے، جنگیں جو ہے وہ بپا ہو جائیں، تو عزیزان اکرام پھر انسان انسانیت کے ساتھ اور شرافت کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ لہذا اگر زمین کو آباد رہنا ہے
تو اس کے لیے جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيُنْتَصِفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، دشمن جو زیادتی کرتا ہے اگر اسے انصاف کی چوکھٹ تک لے کے آنا ہے تو وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے آئے گا. ہر جگہ کے اوپر یہ تصور کر لینا کہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر حالات کی اصلاح کر لی جائے گی، تو طاقت کے بلبوتے کے اوپر ہر جگہ اصلاح نہیں ہوتی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے انسان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، تب جو ہے وہ دشمن سے جو ہے یعنی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اوپر اسے مجبور کیا جا سکتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ، اور یہ دین کا قائم رہنا، دین کا سماج کے اندر اٹل ہو جانا، اور دین کے سامنے جو ہے وہ تمام سماج کے اندر پائے جانے والے تمام افراد کا جو ہے لگاؤ پیدا کر لینا، وہ اسی صورت کے اندر ہے کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کے اوپر عمل کیا جاتا رہے. تو بہرحال یہ امام نے جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت کو اور اس سے ملنے والے فوائد کو جو ہے وہ اس حدیث کے اندر بھرپور طور کے اوپر جو ہے وہ واضح کر دیا ہے. عزیزان گرامی دیکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ جاتا ہے، یعنی اس کا کم سے کم درجے کا امر بالمعروف کیا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ جانا اس کے لیے صحیح ہے. تو عزیزان گرامی دیکھیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کم سے کم درجہ بھی بتایا گیا ہے اور آخری مرحلہ بھی اس کا جو ہے بھرپور طور کے اوپر تعلیمات اہل بیت کے اندر اس کی نشاندہی کی گئی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من راء منکم منکرا، تم میں سے جو بھی ایک منکر کو دیکھے، یعنی اس بات کو دیکھے کہ جو دین اور شریعت کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، منکر کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے ہاتھ سے صورتحال بدلنے کی کوشش کرے، یعنی عملی طور کے اوپر جو ہے وہ میدان میں اترے. یعنی پہلا امر بالمعروف جو امام یہاں بیان فرما رہے ہیں وہ عملی طور کے اوپر جو ہے وہ میدان کے اندر اترے. اور پھر فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ایسا نہ کر سکے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان کے ذریعے سے، یعنی عملی طور کے اوپر انسان کے لیے امکانات نہیں ہیں، تو اگر عملی طور کے اوپر امکانات نہیں ہیں تو کم سے کم اپنی زبان کے ذریعے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ زبان سے بھی نہ کر سکے، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اپنے دل کے ساتھ کرے، دل سے جو ہے اس چیز کو ناگواری محسوس کرے، اس چیز کی ناگواری دل کے ساتھ محسوس کرے. یہ 3 درجے بتائے گئے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ تیسرا درجہ جو ہے وہ صرف دل ہی کے اندر آپ منکر کو جو ہے وہ برا بھلا سمجھ رہے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ سب سے ضعیف درجہ ایمان کا جو ہے وہ یہ ہے. اور عزیزان گرامی، اگر دل سے بھی انسان جو ہے وہ منکر کو برا نہ تصور کر سکے تو اب چوتھا طریقہ کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اضعف ہے. اضعف کا مطلب ہے سب سے زیادہ ضعیف ایمان جو ہے وہ یہی ہے. یہ اضعف ہے. تو پھر عزیزان گرامی، اگر دل سے بھی انسان برائی کو برائی تصور نہ کر سکے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور ہو چکا ہے. عملی طور کے اوپر جو ہے وہ انسان آگے آئے
اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے۔ اب دیکھیے یہ اس کے احکام جو ہے وہ نماز کی طرح سے معین نہیں کیے گئے۔ مثلا نماز میں حمد پہلے پڑھی جائے یا سورہ پہلے پڑھا جائے، رکوع پہلے کیا جائے یا سجدے پہلے کیے جائے، تشہد پہلے پڑھا جائے یا سلام پہلے پڑھا جائے، کیسے تشہد پڑھا جائے، کیسے رکوع کیا جائے، یہ تمام طریقے جو ہے وہ بیان نہیں کیے گئے۔ یہاں امر بالمعروف جو ہے وہ صورتحال جیسی سامنے ہے، اس کے اعتبار سے جو ہے وہ انسان کو طے کرنا پڑتا ہے۔ کبھی عزیزان گرامی برائی جو ہے بہت ہلکی اور کمزور سطح کے اوپر ہوتی ہے، اسے جو ہے تقریروں کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اگر جہاں برائی جو ہے اس منزل کے اوپر پہنچ گئی ہو کہ لوگوں نے اسے برا سمجھنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر برائی اتنی شدید ہو کہ جس نے دین اور ایمان کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہو، تو عزیزان گرامی یہاں انسان کو جو ہے چاہے اس کی جان بھی کیوں نہ چلی جائے، انسان کو جو ہے وہ اقدام کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی سن 61 ہجری میں یہی صورتحال تھی، یہی صورتحال تھی۔ برائی اتنی عام ہو چکی تھی اور اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ برائی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، سماج اس برائی کا احساس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ لہذا حسین کو امر بالمعروف اس قیمت تک ادا کرنا پڑا کہ چاہے جان چلی جائے، چاہے شہادتیں پیش کرنی پڑ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن امت کی اصلاح ہر قیمت کے اوپر امام سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے۔ اور عزیزان گرامی امام نے اپنی اسی ذمہ داری کو ادا کیا کہ آج اسلام زندہ ہے، آج تعلیمات اہل بیت زندہ ہیں، تو جیسے حالات ہوتے ہیں اس حالات کے اعتبار سے انسان کو جو ہے وہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں ایک درخواست آپ حضرات سے کہ اب نماز جمعہ کے لیے کچھ دنوں بعد یعنی اگلے جمعے کے بعد سے جو ہے وہ وقت ہمیں پہلے کرنا پڑے گا، یعنی 12:45 کے اوپر جو ہے نماز جمعہ شروع ہو جائے گی۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ حضرات تشریف لانے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیے آج ہی جو ہے 12:21 کے اوپر زوال کا وقت تھا، اور یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ 12 منٹ بلکہ 8 منٹ تک شاید پہنچے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو ہے آغا سیستانی کے مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 40 منٹ سے زیادہ کے خطبے جو ہے نہ ہونے پائیں، کیونکہ اس سے زیادہ کے اوپر جو ہے وہ احتیاط واجب یہی ہے کہ 40 منٹ کے اندر اندر ہو، ورنہ عالم فالعالم کی تقلید جائز تو ہے، لیکن ہر انسان کو جو مسجد میں آ رہا ہے اسے بہرحال سمجھانا مشکل ہے، لیکن بہرحال پھر بھی عرض کیا تھا، اور انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے میں جو ہے وہ اس چیز کو پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ تکرار کی جائے گی۔ تو بہرحال پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے، یہ تصور کرتے ہوئے کہ 12:45 کے اوپر خطبہ شروع ہو جائے، نماز شروع ہو جائے گی، آپ تشریف لائیے گا۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہوئے کہ ہمارے الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن۔ بارے الہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں، بارے الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ بارے الہ پرچم اسلام کو سر بلندی عنایت فرما۔ بارے الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا ووسط الیدین بالرحمہ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها سبحان